آج لوگ جلسوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جلوسوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا کم بختہ کلمہ بھی پڑھیا حضور دا، اور حضور دے جلسے تے اعتراض کرنا ہے، حضور دے جلوسوں تے اعتراض کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ میں مساق کے اندر حضور نے جلسہ کر کے، رب العالمین نے جلسہ کر کے بتا دیا کہ حضور کا جلسہ کرنا کوئی ناجائز نہیں بلکہ یہ کار ثواب ہے، یہ کار ثواب ہے۔ جلسہ ہم نے دیکھ لیا، اس جلسے کے اندر انبیاء ہی تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ جلوس بھی ہوگا۔ ہم جو جلوس کرتے ہیں نا، ہم جو جلوس کرتے ہیں، ہمارے جلوسوں پہ اعتراض کرنے والے، ہم جو جلوس کرتے ہیں، جلسہ تھا، جلسے میں انبیاء ہی تھے، اور اس جلسے کو ہم نے پڑھا سنا کہ اس جلسے میں کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ جلوس بھی ہوگا، اور وہ قیامت کے دہاڑے ہوگا، اور وہ قیامت کے دہاڑے ہوگا، اور اس جلوس کا انداز کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دہاڑے جب جلوس نکلے گا نا تو سب سے پہلے دولہا میں ہوں گا، جلوس کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا، پھر سارے انبیاء براتی ہوں گے میرے پیچھے، پھر ہر نبی کے پیچھے اس کی امت موجود ہوگی، پھر ساری امتوں کے بعد جو ہے وہ فرعون بھی پیچھے پیچھے ہوگا، ابو لہب بھی پیچھے پیچھے ہوگا، حامان بھی پیچھے پیچھے ہوگا، عتبہ شیبہ بھی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں نے کہا کتنا مزہ آئے گا جب حضور کی خاطر جلوس نکالا جائے گا، حضور اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہوں گے، حضور اس جلوس کے دولہا ہوں گے، اور براتی سارے انبیاء کرام ہوں گے، اور جس نے بھی بدبخت منکر ہوں گے وہ سبھی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں نے کہا اگر حضور کے ساتھ آنا چاہتے ہو، حضور کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، حضور کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے حضور کے پیچھے پیچھے ماننے والے جا رہے ہیں، اگر تم ماننا چاہتے ہو کہ حضور کے پیچھے ہم رہ گئے تو پھر آج کی حضور کو مانو، کلمہ آج حضور کا پڑھو، حضور کی تعریف کو آج کی تسلیم کرو۔ آج اگر مان جاؤ گے کل قیامت کے دہاڑے حضور تمہیں ان صفوں میں کھڑا کریں گے جو حضور کو ماننے والے ہوں گے، اگر نہ مانا تو پھر انہی کے صفوں میں ہوں گے جو حضور کو نہیں مانیں گے، وہ فرعون گئے، وہ ابو لہب گئے، وہ عتبہ شیبہ گئے، انہی کے صفوں میں تمہیں جانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور کے ماننے والوں کے صفوں میں اللہ رب العالمین ہمیں کھڑا کر دے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ گل بن دی ہے بغیر دیکھے، بغیر دیکھے جس نے مانا انعام اسی کو ملے گا، دیکھ کے تو پھر سارے مان جاتے ہیں، دیکھ کے تو پھر سارے مان جاتے ہیں۔ حسن کا دیوانہ تو ہر بندہ ہی ہوتا ہے نا، اور حضور کا حسن واہ کمال ہے، حضور کا حسن تو پھر کمال ہے۔ 90% حضور کو حسن دیا گیا اور 10% یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا، اور حسن یوسف کی کیا بات تھی، کیا کمال تھا کہ جب حسن یوسف عورتوں کے سامنے آیا، عورتیں حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی، سیب بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں، حضرت یوسف کے حسن میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ نہ انگلیوں کا دھیان رکھا نہ سیبوں کا دھیان رکھا۔ جب خون گرا تو پھر پتا چلا کہ سیب بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ میں نے کہا 10% جس کے پاس حسن ہو اس کو دیکھنے والے سیب بھی کاٹ دیں، انگلیاں بھی کاٹ دیں اور احساس بھی نہ ہو۔ میں نے کہا جس کے پاس 90% حسن ہے، ذرا سوچئے اس کو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، اس کو دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دہاڑے اللہ ہمیں حضور سے محبت کرنے والوں کے صفوں میں کھڑا کر دے تو پھر آج دنیا پہ کی حضور سے محبت کرنی پڑے گی، حضور سے وفا کرنی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت پہلے بتا چکے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ تو بڑے بڑے مان جان گے، بڑے بڑے مان جان گے، لیکن اس وقت ماننا بھی قبول اس وقت ہوگا جب دنیا پہ مان کر جائے گا، جب دنیا پہ مان کر جائے گا اس وقت بڑے بڑے مانیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ماننے کا فائدہ تب ہی ہوگا جس نے دنیا پہ رہ کے حضور کے لیے مرنا اور جینا سیکھ لیا ہوگا۔